ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث بنے، حدیث بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بقی الدین ابن مخلد، یہ ایک بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبل کے دور کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا امام احمد بن حنبل حدیث بہترین اس زمانے میں سوئے زمین پہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے نا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ امیر گھرانے کا بچہ۔ اب جو امیر گھرانے کے ہو، جس کے پاس ٹھاٹھ ہو، پیسہ ہو، پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، اس کی تو سوچ کے زاویے ہی الگ ہوتے ہیں نا، اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے نا کہ میں اس سے نیچے نہیں آ سکتا، میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہاں بیٹھوں گا۔ تو امیر باپ کا بیٹا، لیکن علم دین سیکھنے کی طلب دیکھیے۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ خبر ملی کہ آج کے دور میں سب سے اچھی حدیث جو بیان کرتا ہے اور حدیث سکھاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، تو میں کیوں محروم رہ جاؤں؟ پرانا دور تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے نا سفر طے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں ملاح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گیا۔ ہمیں کشتی میں بیٹھا، کہاں جانے کے لیے بیٹھا؟ بغداد علم کے مرکز، علم کے شہر جانے کے لیے میں بیٹھا، اور میں بیٹھ کے نا جانے لگا، اچانک طوفان آ گیا، بارش شروع ہو گئی، کشتی گھومنے لگی، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے کی طرف کنارے پہ میں لگ گیا۔ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے میں بچا، کئی لوگ بچے، کچھ فوت ہو گئے، بارشوں کا طوفان تھا، بڑا وقت لگ گیا سنبھلتے سنبھلتے۔ وہ کہتے ہیں ایک مہینہ، پورا ایک مہینہ اس جزیرے پہ میں رہا ہوں۔ بار بار دہراؤں گا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، امیر باپ کی اولاد ہے، اور جزیرے پہ رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ جزیرے میں نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے پتے کھائے ہیں۔ ایک مہینہ جزیرے پہ گزر گیا، ایک مہینے بعد طوفان سنبھلا۔ جب طوفان سنبھلا نا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی کشتی آ رہی ہے، تو پھر ہم نے کشتی کو اشارہ کر کے اپنی جانب بلایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رستے میں ہم جا رہے ہوں، موبائل ہمارا چھن جائے، ہم تو فوراً گھر کا رستہ لیں گے کہ علم تو کل بھی حاصل ہو جائے گا، بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، گھر جاؤں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کشتی والے سے کہتے ہیں بھائی گھر پہنچا واپس، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ مجھے بغداد جانا ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث سیکھنی ہے۔ آپ جذبہ دیکھیں، اور اس جذبے میں بغداد پہنچا۔ تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے مجھے سفر میں لگ گئے، طوفان کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے۔ بغداد اترا، بغداد اترنے کے بعد کسی سے میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس جانا ہے، ان کے مدرسے میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مدرسہ تو بند ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا بادشاہ وقت امام کے خلاف ہو گیا، امام کو گھر میں بند کر دیا، نظر بند کر دیا، کرفیو لگا ہے بغداد میں، ہر گلی، ہر شہر، ہر سڑک پہ پولیس کھڑی ہے، بہت سخت حالات ہیں، بادشاہ امام کے مخالف ہو گیا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے جو پہنچا ہو اور اس کو یہ خبر ملے، کیسا لگے گا؟ آپ کہتے ہیں میرا جذبہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی طرح امام کا گھر دکھا دو، جس گھر میں وہ بند ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنے سخت حالات چل رہے ہیں کہ میں یوں اشارہ کر کے بھی نہیں بتا سکتا یہ امام کا گھر ہے، اتنا مخالف ہے۔ ایک طریقہ ہے۔ کا کیا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ میں یوں گھر کے آگے سے گزروں گا، آنکھ کا اشارہ کر دوں گا، تم سمجھ جانا یہ امام کا گھر ہے۔ اس نے کہا میں اس پہ بھی راضی ہوں، تم آنکھ کا اشارہ کر دو۔ تو شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں یوں گزرنے لگا، اس نے آنکھ کا اشارہ کر دیا، میں نے گھر دیکھ لیا۔ اب گھر تو دیکھ لیا، میں جاؤں کیسے؟ امام کا دروازہ بجاؤں کیسے؟ کہ میں سوچنے لگا میں کیا کروں، بڑے باپ کی اولاد، امیر گھرانے کا بچہ۔ کا کہنا ہے میں سوچنے لگا میں کیا کروں امام کے پاس جانے کے لیے، میں سبزی والا بن جاؤں، میں پھیری لگانے لگ جاؤں، میں ٹھیا لے کر چلا جاؤں، پھر پتہ نہیں کوئی چیز خریدنے آئے گا یا نہیں آئے گا، میں کیا کروں؟ کہہ رہے بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب سوجی، اور میں نے نا اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنی دستار اتار دی، اور ایک مٹی کا پیالہ کشکول خریدا اور رسی سے باندھ کے اپنے گلے میں ڈال لیا، اور امام کا جو گھر تھا نا اس سے پیچھے 3 گلیوں سے میں نے گھر گھر بجا کے بھیک مانگنا شروع کر دی کہ اللہ کے نام پہ کوئی مجھے دے گا۔ کہ ڈائریکٹ میں امام کے گھر بھی نہیں گیا کہ کوئی شک نہ کرے، امام کے پیچھے 3 گلیوں سے میں نے در در لوگوں کا بجایا، اور بالآخر وہ دروازہ آیا کہ جس دروازے کی خاطر میں یہاں آیا تھا۔ کہ وہ دروازہ امام کا گھر میں نے بجایا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے دے۔ کہ وہ نور بھرا دروازہ کھلا، اور نورانی چہرے والا، نورانی داڑھی والا، چہرے پہ اللہ کا نور اور ایک شباہت اور ایک وجاہت، وہ شخص نکلا۔ اور امام احمد بن حنبل جب گھر سے نکلے اور ایک سکہ انہوں نے اللہ کے نام پہ جب میرے کاسے میں ڈالا ہے، تو میں نے ان کا ہاتھ چوم کے کہا حضرت بھیک نہیں چاہیے، مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو بڑی دیر سے ملا ہے۔
کہ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے لیکن دل نے ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہا حضرت میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں, میں فقیر نہیں ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ جذبہ دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ ان حالات میں. کہا حضرت میں کیا کروں, میں تو کہاں سے چلا ہوں, کہاں پہنچا ہوں, آپ کرم فرمائیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دل کی بات یہ ہے کہ کئی دنوں سے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کوئی سیکھنے والا نہیں آ رہا. کہا حضرت کیا کروں. کہا میں یہ کر لیتا ہوں کہ روزانہ فقیر بن کے آ جایا کروں, میں آپ سے بھیک مانگ لیا کروں, اتنی دیر میں آپ جو مجھے نبی کی حدیثیں پڑھا دیں گے میں سیکھ لوں گا. کہا ٹھیک ہے, طے ہو گیا. کہتے ہیں روزانہ میں 3 گلیوں پیچھے سے بھیک مانگتا ہوا آتا اور امام کے در پہ میں در پہ دستک دیتا, امام مجھے خیرات دیتے اور ساتھ ہی نبی کی حدیث سناتے اور میں حدیث سیکھتا. اس طرح ایک امیر گھرانے کے بچے نے 3 گلیوں پیچھے بھیک مانگتے مانگتے 2 سال تک حدیث سیکھی ہے. 2 سال تک کا 2 سال تک میں نے امام کے پاس ایسے آ کے حدیث سیکھی. اس طرح وہ جتنی حدیثیں مجھے سکھا لیتے میں سیکھ لیتا تھا. وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, بادشاہ بدل گیا. اب جو بادشاہ آیا اس نے امام کو مدرسہ اور بڑا کر کے بنوا کے دیا. کیا حالات بدلے, امام اپنی نشست پر بیٹھے, مجلس سجی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ جب حالات بدلے تو میں نے بھی اپنا انداز بدلا, میں نے بھی دستار کو سجایا, اچھا لباس پہنا. اور کہتے ہیں امام بیٹھ کے بیان کر رہے تھے, واز کر رہے تھے, نشست چل رہی تھی. اتنے میں نے آیا نا تو میں تو بیٹھنے لگا تھا. امام نے اپنے واز کو روک کے کہا کہ ارے شہزادے تم وہاں بیٹھتے ہو, تم یہاں آؤ. اور پھر لوگوں کو کہا کہ لوگ دین پڑھنے آتے تھے, یہ تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا, میں اسے اپنے سینے سے دیا کرتا تھا. کہ آج حالات بدل گئے تو کیا ہوا, آج سب پڑھا کریں گے اور اسے دیا جائے گا. کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے مشکل حالات میں کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر دین سیکھا ہے, حدیث سیکھی ہے, نبی کا فرمان سیکھا ہے. میں اور آپ جوانی ہماری چڑھتی ہوئی جوانی ہے, عمر ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں.